الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پانی لائیے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جتنے حصے بنائے ہیں سب حصے کا اپنا ایک الگ الگ کام ہے، اور وہ کام اس طرح ہے کہ اس کا کام جسم کا کوئی دوسرا حصہ نہیں کر سکتا. بہت اہم بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بہت اہم بات، بہت غور سے سنیے گا. نیند آ رہی ہو تو اوپر چلے جائیں گے، لیکن بات غور سے سنیے گا. سونا منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کا غور ہے. آنکھ اللہ نے بنائی ہے، اس کا کام ہے دیکھنا. کان سے دیکھ نہیں سکتے. کوئی کہے گا میں کان سے سائڈ میں دیکھ لوں گا، نہیں دیکھ سکتا. کوئی منہ سے دیکھنا چاہے آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھ سکتا. کوئی ناک سے دیکھنا چاہے ناک سے نہیں دیکھ سکتا. کوئی ہاتھ سے دیکھنا چاہے ہاتھ سے نہیں دیکھ سکتا. کوئی دل، گردہ، پھیپھڑا، کلیجی کہیں سے دیکھنا چاہے. یعنی صرف یہ دو کام ہیں، صرف یہ دو کام ہیں، دو چیزیں ہیں، دو آنکھیں ہیں. اسی سے آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھنے میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ نے کان دیے تو اس کا کام کیا ہے کہ تجھ سے سننا ہے. یہ پورا جسم تیرے سے سنے گا، تیرے ذریعے سے. تو آنکھ کا ہے، آنکھ کے ذریعے سے آپ سننا چاہیں تو نہیں سن سکتے. منہ کے ذریعے سے سننا چاہیں نہیں سن سکتے. یا ہاتھ لگا کے سن لیں کوئی بات نہیں سن سکتے. جسم کے کسی حصے سے سن نہیں سکتے. وہ کام تو کان کا ہے. اس کا کام. اب زبان کا ایک کام ہے بولنے کا. آنکھوں سے بولنے لگ جائیں، بولتے ہیں کچھ لوگ. وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گئے اور ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. ایسا بھی ہوتا ہے. لوگ آنکھوں سے بولتے ہیں لیکن وہ بولنا وہ کارگر نہیں کہلائے گا. آنکھوں سے بولنا کارگر نہیں کہلائے گا کہ بولنے کا کام زبان سے ہے. آپ کان سے بولنا چاہیں نہیں بول سکتے، ہاتھ سے بولنا چاہیں نہیں بول سکتے، یہ پیر آپ کے نہیں بول سکتے، یہ پیٹ آپ کا نہیں بول سکتا. کوئی نہیں بولے گا. بولنے کا کام زبان کا ہے. ایسے ہی دل کا ایک اپنا کام ہے. دل کا کام آپ اتڑیوں سے نہیں لے سکتے، اور پھیپھڑے اور کلیجے سے دل کا کام نہیں لے سکتے. یعنی ہر کام کے لیے اللہ نے الگ الگ کام کے لیے جسم کے الگ الگ حصے بنائے ہیں کہ جس کا جو کام ہے وہی کر سکتا ہے. دوسرا حصہ اس کام کو بالکل نہیں کر سکتا. لیکن کمال اس بات کا ہے کہ کام سب کے الگ الگ ہے، رہتے ایک ساتھ ہیں. ایک ہی ساتھ رہتے ہیں. پورا جسم، آنکھ بھی ساتھ میں ہے، ناک بھی ساتھ میں ہے، زبان بھی ساتھ میں ہے، ہاتھ پیر سب ساتھ میں ہے. پورا جسم اس کے ساتھ میں ہے کہ پورا جسم اس کا اپنے اپنے وقت پر اپنے کام کو انجام دیتا ہے. لیکن ہر حصے کی مدد تمام جسم کے دوسرے حصے کرتے ہیں اس کام کو کرنے میں. یعنی پورا جسم کا ایک ایک حصہ ایک دوسرے کا مددگار ہے. بہت تعلق ہے آپس میں، ان کا آپس بڑی محبت ہے. یہ انگلی کٹ جائے نا پورا جسم بے چین ہو کے اسپتال بھاگے. یہ انگلی یہ والی کٹی ہے، سائڈ والی کہتے مجھے تیرے سے کیا لینا، چل کٹ گئی تو کٹ گئی. اور آنکھ کہتے مجھے تیرے سے کیا لینا، تو کٹ گئی تو کٹ گئی.
زبان کہتے ہیں تو کٹ گئی مجھے کیا لینا ہے، میں تو آنکھ ہوں، میں تو زبان ہوں، میں تو پیر ہوں، میں تو دل ہوں، اگر کٹی تو ہے مجھے کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. انگلی کٹی پورا جسم بے چین، کسی کو رات بھر نیند نہیں آئے گی. نہ آنکھ سوتی ہے، نہ دل سوتا ہے، نہ ہاتھ سوتے ہیں، نہ پیر سوتے ہیں، پورا جسم پریشان ہے. انگلی کٹ گئی. ارے انگلی کٹ گئی تو بڑی مثال ہوگی. آپ کی داڑھی کا ایک بال کوئی نوچ دے، ایک بال، ایک ذرا سا بال، تو کیا اس کو یہ کلّا ہی کچھ کہے گا؟ پورا جسم اس کو جواب دیتا یہ تو نے کیا کر ڈالا. ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، انگلی بھی ہلی، پیر بھی ہلی، زبان بھی ہلی، آنکھ بھی ہلی، کہ تو نے یہ بال اکھاڑا کیسے؟ حالانکہ یہ جو بال ہے آنکھ نہیں، یہ جو بال ہے نہ کان ہے، یہ بال ہے منہ نہیں ہے، یہ بال ہے ناک نہیں ہے، بال ہے جسم نہیں ہے. بال ایک الگ حصہ ہے جسم کا، لیکن سارے کے سارے حصے بے چین ہیں کہ ہائے میرے بال کو کیسے کسی نے کھینچا. کہ جسم کے اس ایک بال کو پورا جسم اپنا سمجھتا ہے، اس انگلی کو پورا جسم اپنا سمجھتا ہے، اس آنکھ کو پورا جسم اپنا سمجھ رہا ہے، کہ پورے جسم کی آنکھ ہے، پورے جسم کی زبان ہے، پورے جسم کا یہ ہاتھ ہے، پورے جسم کا یہ پیر ہے. اس لیے پورے حصے میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو درد کسی اور کو ہوتا ہے، پورے جسم کو درد ہوگا. بات سمجھ رہے آپ؟ سمجھیے، آپ سمجھا. بابری مسجد سے آ رہا ہوں نا، وہاں انرجی وہاں نکلتی ہے. تو پورے جسم کو اس سے محبت ہے، اس سے ایک تعلق ہے. اس تعلق کے بنا پر جسم کے ایک حصے کے لیے پورا جسم کام کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. یہ تعلق بنا کیسے؟ آپس میں محبت آئی کیسے؟ الگ الگ کام ہے، الگ سوچ ہے، الگ حصے ہیں، الگ شیپ ہے، الگ شکل ہے، الگ صورت ہے. یہ ایک دوسرے کے کام کیوں آ رہی ہے؟ کہ ایک چیز ہے ان کے اندر جو پورے جسم میں کامن ہے. پورے جسم میں وہ چیز داخل ہے، اس کا نام ہے روح. اس روح نے اس جسم کے ساتھ ایسا جوڑنے کا کام کیا اس روح نے پورے جسم کو، کہ پورے جسم کے آپس میں محبت چل رہی ہے، تعلق چل رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. کہ وہ روح آنکھ میں بھی داخل ہے، ایک ہی روح ہے. وہ روح اس کے کان میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، سر میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے، پیر میں بھی ہے، پیٹ میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، دانت میں بھی ہے، ناک میں بھی ہے. ہر جگہ اس روح کا حصہ ہے. کہ اس روح نے اپنی قوت محبت سے سارے جسم کو ایک ساتھ ایسے جوڑ رکھا ہے اور چلا رہی ہے وہ روح پورے جسم کو. وہ روح ہے، وہ روح نکال دو، اس روح کو نکال دیجیے تو یہ جسم مردہ ہو جائے گا، جس کو مردہ جسم بولتے ہیں. اب اس جسم کی ایک آنکھ نکال کے اس سے آپ گوٹیاں کھیلو تو دوسری آنکھ کچھ نہیں کہے گی. اس جسم کا ایک ہاتھ کاٹ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کتوں کو کھلا دو باہر، وہ دوسرا ہاتھ کچھ نہیں کہے گا. پیر کاٹ کے کچھ بھی کر دو، دوسرا پیر، دوسرا کوئی کچھ نہیں کہنے والا. کیوں؟ کہ اس کے اندر کی جو روح تھی، جس طاقت نے آپس میں تعلق اور محبت کو بڑھا رکھا تھا، وہ نکل گئی ہے. اب کسی سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جا تو اپنی زندگی جی لے، میں اپنی زندگی جی لوں. اندر کی روح نکل گئی ہے، اندر کی طاقت نکل گئی. تو جس طاقت نے آپس میں جوڑ پیدا کر رکھا تھا وہ طاقت نکل گئی ہے. کیا ہو رہا ہے آج کل ہمارے گھروں میں؟ ایک مثال تھی جو اب تک میں سمجھا رہا تھا اتنی دیر سے، سمجھانا جو مجھے وہ سمجھ. ہمارے گھروں میں بیٹا باپ کی نہیں سننا، بہت غور سے سنیے گا اس سوال. باپ ناراض ہے بیٹے سے، ماں ناراض ہے بیٹے سے، بیٹا ناراض ہے ماں سے، بیٹا ناراض ہے باپ سے، بیٹی ناراض ہے ماں سے، بیٹی ناراض ہے باپ سے، اور تو اور شوہر ناراض ہے بیوی سے کہ حق ادا نہیں کرتا، جو میری ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ کھڑے نہیں اتر رہے. بیوی ناراض ہے شوہر سے کہ میرے حق کو پورا نہیں کر رہے.
تو بیوی کی امید پر شوہر نہیں، شوہر کی امید پر بیوی نہیں، باپ کی امید پر بیٹا نہیں، بیٹے کی امید پر باپ نہیں، ماں کی امید پر بیٹی نہیں، بیٹی کی امید پر ماں نہیں، بھائی کی امید پر بھائی نہیں، کوئی نہیں، پورا گھر کوئی کسی کی امید پر نہیں، سب کے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جسم ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو جسم کسی کام کا نہیں۔ یہ وہ جسم ہے، یہ پورا خاندان ہمارا، جس کے اندر کی روح نکل گئی تو مجھے بتائیے تو صحیح اس کی روح کیا تھی؟ تو اس کی جو روح تھی اس کا نام دین اسلام ہے۔ اسلام نکل گیا، خاندان سے اسلام نکل گیا، معاشرے سے اسلام نکل گیا، گاؤں سے اسلام نکل گیا، شہر سے اسلام نکل گیا، ملک سے اسلام نکل گیا، ملکوں سے اسلام نکل گیا، اور پوری دنیا سے اسلام نکل گیا۔ تو جب اسلام نکل گیا تو یہ پوری دنیا، پورا ملک، پورے تمام شہر، سارے گاؤں، پورا سماج، پورا معاشرہ، سارے خاندان اور ہمارا گھر ایسا ہو گیا جیسے کہ جسم سے روح نکل گئی۔ کہ جسم سے روح نکل جائے تو جسم برباد اور ناکارہ ہے، اسی طریقے سے معاشرے سے، خاندان سے، گھروں سے اسلام نکل گیا تو اسلام یہ معاشرہ اور سماج برباد ہے، ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اصل دقت آئی ہے، ہماری بربادی اس میں ہوئی۔ یہاں سے ہم برباد ہوئے کہ ہمارے گھروں سے اسلام نکل گیا، ہمارے گھروں سے اسلام نکل گیا۔ سب چیز کو دنیا میں ضابطے رسول ہے، سب چیز کو جوڑنے کے لیے ایک چیز ہوا کرتی ہے۔ اب دو اینٹوں کو جوڑنا چاہو، بیچ میں سیمنٹ ڈالو، چاروں طرف سے ملا دو، جوڑو، اور اس کو ہٹانا چاہیں گے تو ہٹا نہیں پائیں گے آسانی سے۔ دو کاغذ کو جوڑنا چاہو، فیوی کوئک لاؤ مارکیٹ سے، چپکا کے آپس میں چپکا دو۔ دو کپڑوں کو جوڑنا چاہو، مشین پہ سلائی کر دی اور کھینچتے رہیے پھر بھی نہیں ہٹیں گے۔ ہر چیز کو جوڑنے کے لیے ایک چیز اللہ نے دی ہے، اس سے وہ چیز جڑتی ہے۔ انسانیت کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے اسلام دیا، خاندان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے انسان دیا، انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے اللہ نے اسلام دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے آپ پر وہ دین مکمل کر دیا، میں نے دین کو مکمل کیا آج آپ پر۔ یعنی وہ دین، اسی دین پر پورے اس سماج کو، پورے معاشرہ کو، پوری دنیا پر رہنا ہے، کیونکہ اس دین کا، اس شریعت کا مالک ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ تو کبھی اس مرے ہوئے جسم کو آپ چاہتے ہیں، جو جسم مر چکا ہو، آپ اس میں ہوا بھر دو، اس کے منہ میں پائپ لگا کے، آپ نے اپنی ایک آئیڈیا لگایا، آپ نے ایک اپنا اصول بنایا کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے تو کیا کرے بھیا، تو آپ ایسا کرو، ایک پائپ لا، ایک ویکیوم جو ہوا والی مشین ہوتی ہے اس کو چالو کر، اس کے منہ میں ہوا بھر دے تو پورا جسم کام کرنے لگ جائے۔ ایسا ہوتا ہے؟ اس پورے جسم میں مصنوعی ہوا جو آپ نے بنائی ہے، اس ہوا کو بھر دینے سے کیا وہ جسم کام کرتا ہے؟ مرا ہوا جسم نہیں کام کرے، نہیں کام کرے۔ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ تو اس میں روح ڈال دے تو پھر وہ جسم زندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد میدان حشر میں دوبارہ زندہ تو کریں گے۔ آپ کے گھروں میں ہے بے دینی، آپ کے گھروں میں آگ لگی ہے دینداری کو، آپ کے اپنے گھروں سے آپ نے اللہ کے نبی کو، اللہ کو دور کر دیا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو دور کیا ہے، آپ نے اللہ کو دور کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنے گھروں سے آپ نے دور کیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ چند دنیا دار سمجھدار لوگوں نے کچھ باتیں سمجھائی ہیں، ان باتوں پہ عمل کرنے سے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ فلاسفر نے، کچھ سائنسدان نے، کچھ عقل مند پڑھے لکھے بڑے لوگوں نے کچھ اپنے ضابطے اصول بنائے ہیں کہ بیوی سے یہ کہو، بھائی سے یہ کہو، بیٹے سے یہ کہو، ماحول ایسا بناؤ تو گھر میں دینداری آ جائے گی۔
تو ان کے ضابطے اصولوں کو گھر میں آپ ڈالنا چاہیں گے کہ گھر کے سارے لوگ سدھر جائے، سب کی بات ماننے لگ جائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے لگ جائے، ادب کرنے لگ جائے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن جائے؟ تو لوگوں نے جو اصول ضابطے بنائے ہیں ان ضابطوں کو آپ نافذ کریں گے تو یہ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ مرے ہوئے جسم کو زندہ کرنے کے لیے آپ پائپ اس کے منہ میں ڈال کر ہوا پھونک رہے ہیں، جس سے نہ وہ جسم زندہ ہوگا، جس سے نہ آپ کا خاندان سدھرے گا، کیونکہ آپ کو بنایا ہوگا۔ تو کیا ہوگا جی؟ کیا ہوگا؟ انسان آیا جنت سے، جنتی مخلوق ہے، مرد آیا جنت سے، عورت آئی جنت سے، آسمان سے ہی اترے ہیں، آسمان سے ہی آئے ہیں، ان کو نورانیت چاہیے، ان کو آسمانی چیزیں چاہیے، تو آسمان سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو چلنے کا طریقہ بتایا، اور آسمان سے ہی وہ ضابطہ بھیجا، آسمان سے ہی وہ قانون بھیجا کہ اس قانون پر جب یہ چلیں گے، جس قانون کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس قانون پر جب یہ بندے چلیں گے تو ان کے اندر، ان کے مرے ہوئے معاشرے کے اندر اور مردہ جسم معاشرے کے اندر اور مرے ہوئے مردہ خاندانوں کے اندر اسلام کی روح ڈل جائے گی اور سارے زندہ ہو جائیں گے۔ جیسے جسم میں روح ہے تو سب کے کام آ رہی ہے، ویسے ہی معاشرے میں اسلام کے نام کی روح جب ڈلے گی تو پورا معاشرہ پوری دنیا کے کام میں آنے والا بنے گا۔ آسمان کی چیزیں چاہیے اس کو، اللہ نے آسمان سے نیچے اتارا ہے۔ زمین کی سوچ پر انسانیت نہیں چلے گی، بندوں کے بنائے ہوئے اصول پر انسان نہیں چلے گا، کیونکہ بندوں نے اس بندے کو نہیں بنایا ہے کہ اس کو مالک نے، خالق نے بنایا ہے۔ تو خالق نے جو اصول اور ضابطے بنائے اس کے لیے، اسی پر اس کی کامیابی ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے کہ اسلام انسان کی فطرت ہے، اسلام انسان کی فطرت ہے کہ اسلام کی فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ اسلام سے ہٹ کر جو بندہ چلے گا وہ اپنی فطرت سے کٹ کر چلے گا، اپنی فطرت سے کٹ کے چلے گا۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو، میری سمجھنے دیں۔ جسم کا ہاتھ یہ کہے کہ میں تو قیدی بنا ہوا ہوں ان کے چکر میں، یار پورے جسم کا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، جہاں یہ پیر جاتا ہے، پیر جاتے ہیں مجھے بھی جانا پڑتا ہے، جہاں یہ آنکھیں دیکھتی ہیں مجھے جانا پڑتا ہے، جہاں جسم جاتا ہے مجھے بھی جانا پڑتا ہے۔ میں تو آزاد رہنا چاہتا ہوں، یہ ہاتھ آزاد ہونا چاہ رہا ہے جسم سے، یہ ہاتھ جسم سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح اس کی بیوقوفی، یہ کہتا ہے میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، مجھے آزادی چاہیے، مجھے اس جسم کے اس قید سے، اس بندھن سے مکتی دلا دو، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اے بھائی مجھے کاٹ کر اس سے الگ کر دو۔ تو ایک آیا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا، لے تیرے کو آزاد کر دیا۔ اب اس ہاتھ کو اس جسم سے جب آزاد کیا ہے کاٹ کر، تو یہ ہاتھ کسی کام کا ہے مولانا؟ پتہ ہے اس ہاتھ کا کیا ہوگا؟ اس ہاتھ کو کوڑے میں جب پھینک دیا جائے گا، اس ہاتھ کو جب کوڑے میں پھینک دیا جائے گا تو گلی کے پاگل کتے نوچ نوچ کر جھگڑا کریں گے اس ہاتھ پر، اس کو کھائیں گے، کیونکہ الگ ہو گیا یہ تو آزادی چاہ رہا تھا۔ مسلمان اسلام سے آزادی چاہتے ہیں، مسلمان اسلام سے آزادی چاہتے ہیں۔ یا اللہ، یہ تو جسم سے ہاتھ آزادی چاہتا ہے، کہ آنکھیں کہیں، آنکھ کہیں کہ جہاں یہ پیر جاتا ہے، جہاں یہ ہاتھ جاتا ہے، جہاں یہ جسم جاتا ہے مجھے جانا پڑتا ہے، میں الگ نکل کے رہوں گی، تو الگ نکل جا، پھر لوگ تجھ سے گوٹیاں کھیلیں گے، تو کسی کام کی نہیں اور تجھے نظر بھی نہیں آنے والا کچھ۔ جسم کا کوئی حصہ اپنے آپ کو یہ سوچ کر کہ میں آزادی کی زندگی جینا چاہتا ہوں مجھے جسم سے نکال دو، تو میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ کیا وہ حصہ کامیاب ہوگا؟ مسلمان 24 گھنٹے کی زندگی میں
ایک لمحے کے لیے اسلام سے باہر آنے کی کوشش کرے تو برباد ہو گیا. کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اللہ کے حکموں کے قید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور طریقوں کے بندھن میں، اور قرآن کریم کے احکام کے قید میں اس جیل میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس جیل سے باہر نکل کر آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو آزاد ہو جا. جس طریقے سے گلی کے ان کتوں نے اس ہاتھ کو نوچ نوچ کر کھا ڈالا، ختم کر ڈالا، تم اسلام کو چھوڑ کر آزاد رہنے کی اور اپنی منمانا زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو دنیا میں انسانوں کی شکل میں ایسے کتے بھی ہیں جو تمہیں نوچ نوچ کر ختم کر دیں گے، اور یہی اس وقت تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. شکل ان کی انسانوں جیسی ہے. وہ بھیڑیے تمہیں کھانے کے لیے کھڑے، کیوں؟ کیونکہ تم تو آزاد ہو گئے. بکری اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتی ہے، بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا اسے. کمزور سی بکری ہے، اور وہ بکری جو مفتی صاحب کی ہے، چلو جی سپوز کرو مفتی صاحب کی نہیں، مکھیا جی کی، گاؤں کے پردھان کی بکری ہے، پتلی سی دبلی سی، کھیتوں میں جاتی ہے، کھا لیتی ہے، کسی کے منہ میں کسی کے جہاں پانی پی لیا اور کود رہی ہے، کھیتیاں برباد کر رہی ہے. لیکن سب جانتے ہیں پردھان جی کی بکری ہے بھیا، اس کو کچھ نہ کہیو، حالانکہ ہے 12 کلو کی. سب جانتے ہیں. پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا جائے گا، اس کو خوب دبوچے گا پیار سے، ایسے کیوں کر رہی ہے، ایسے کیوں برباد کر رہی ہے آپ، اور اٹھا کے لے جا کے پردھان جی کے گھر میں پیار سے رکھ دے گا. پردھان جی تھوڑا سا اس کو جو ہے نا حساب سے رکھیے. کیا ہوا جی؟ نہیں آپ کی بکری ہماری کھیتی، بس تجھے کتنے کھیت چاہیے میں تیرے کو دوں گا، ہماری بکری سے کچھ نہیں کہتی. بکری ہے میری، تجھے پتا کتنا اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کو. وہ تو میں نے کتے کی مثال نہیں دی آپ کو برا لگ جائے گا، میں نے بکری کی مثال دی. تو کمزور بکری، اس کے اوپر ہاتھ بڑا، اس کے اوپر ہاتھ مضبوط. یہ مسلمان دیکھنے میں کمزور ہوں گے، ان کو کھانے پینے میں دقت ہوگی، ان کو رہن سہن میں دقت ہوگی، ان کو جیب میں ان کے پیسے نہیں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر دنیا میں فائز نہیں ہیں، بڑی بڑی تکنیکیں ان کے پاس نہیں ہیں، خوب ترقیوں کے مالک نہیں ہیں. لیکن یہ مسلمان اللہ کی مان کے چل رہا ہے تو اللہ کی بکریاں ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور وہ بکری اس کا کوئی مالک نہ ہوتا نا تو کوئی بھی گھر میں لے کے سوا کر دیتا، چل آج تو بکرائی صحیح 760 روپے کلو، 12 کلو آ گیا، 760 روپے کلو، 12 کلو آ گیا، کوئی بھی کھا جاتا، کوئی بھی. لیکن پورے علاقے میں جب اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تو کوئی برباد کر دے گا. آج اس مسلمان نے اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ کے نبی کو چھوڑا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے. یہ وہ بکری بن گئی ہے، ایسا لگتا ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے تو لوگ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ بھیڑیا بن کر ان مسلمانوں کو بھیڑ سمجھ کر کھا رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے مالک کو چھوڑا جس کا نام اللہ ہے. سانڈ دیکھا آپ نے؟ سانڈ وہ کتنا تگڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. سارے محلے والے ڈنڈا لے لے کے پیچھے بھاگتے ہیں، مارتے ہیں، بھگاتے ہیں اپنے یہاں سے. حالانکہ اتنا تگڑا مالک کوئی نہیں، حفاظت کوئی نہیں، پکڑ کے کوئی نہ کوئی کام 10-12 لوگ مل کے اس کا کام کر ہی دیں گے. ساری دنیا کے لوگ یہ طاقتور ہو جائیں کہ انہوں نے اللہ کو اپنا مالک نہیں مانا تو آج نہ کل ان کا بیڑا غرق ہوگا. ان کا کوئی مالک نہیں، چاہے جتنے طاقتور دکھائی دے، باطل جتنا طاقتور دکھائی دے، اللہ کی ایک پھونک کے سامنے، اللہ کی ایک آواز کے سامنے ان کی تنکے کی بھی طاقت نہیں. اللہ یوں ہوا میں اڑائیں گے،
لیکن آپ تو اللہ کو منانے والے، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اور اس کی شروعات اپنے گھروں سے کرو، تو اس دین کو سب سے پہلے اپنے گھر میں تو داخل کر لو۔ دلی کا ایک فقیر بھی پہلے بے ایمان نہیں تھا، آزادی سے پہلے وہ بھی ایماندار تھا۔ دلی کا فقیر، آج تو گلی کا امیر بھی بے ایمان ہے۔ پتہ ہے کیسا ایماندار تھا؟ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک انگریز باہر ملک سے آئے جامع مسجد دیکھنے کے لیے، آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جامع مسجد پہ گیا، وہاں جامع مسجد کی نقاشیاں دیکھی، تو وہاں نمازیں کم، دیکھنا دکھانا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی کچھ دیکھنا ہو تو چلے، بہت کچھ دیکھنے کا آئٹم ہے۔ آپ کی بربادی کا سامان جامع مسجد کی گیلری میں رکھا ہوا ہے۔ تو جی وہ دیکھنے کے لیے آیا، نقاشی دیکھی، وہ دیکھی، بہت اچھا لگا اس کو۔ ایک فقیر آ گیا، بابو جی دینا 1 روپیہ۔ اس نے بٹوا نکالا، سمجھدار تھا، بٹوا نکالا، رحم دل آدمی تھا، اس نے کچھ دیا ہوگا، فقیر کو پیسے دے دیے۔ بٹوا جیب میں اس نے اپنے ڈالا، وہ بٹوا پھسل کے نیچے گر گیا۔ اس انگریز کو پتہ نہیں چلا۔ یہ واقعہ اس انگریز نے ہی بیان کیا ہوگا، تبھی کتاب میں ہے، ورنہ وہ فقیر بیان کرے گا تو لکھے گا کون؟ فقیر کی بات کوئی لکھتا ہے؟ انگریز نے کہا ہوگا اپنے ملک میں، تو کتاب میں بھی یہی۔ تو جو جناب وہ اس کو پتہ نہیں چلا، انگریز کو اپنا جامع مسجد دیکھ داکھ کے جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا، اس کی بیوی بھی وہیں تھی، وہاں چلا گیا، یا کسی دوست کے گھر پہ ٹھہرا ہوگا۔ اس زمانے میں رابطہ بہت تھا، آنا جانا یہی رہتے تھے سارے، آزادی سے پہلے۔ اپنے مان لو گھر ہی چلا گیا، گھر اس کا ہوگا کہیں، گھر میں جا کے اس نے بیوی سے کہا بھائی جامع مسجد دیکھ کے آیا ہوں، بہت خوبصورت ہو، بڑی اچھی نقاشی اور کیا شاندار بلڈنگ ہے۔ اس کی بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی لے چلیے گا، آپ تو اکیلے اکیلے دیکھ کر آ گئے۔ کبھی نہیں کہتی آپ تو جماعت میں چلے گا، مجھے بھی لے جائیے گا، ایسا نہیں کہتی بیوی۔ آپ تو گھوم کر آ گئے بنگلہ دیش، تو مجھے بھی لے چلیے گا، اس طرح کی باتیں کرے گی آپ سے۔ تو جامع مسجد دیکھ کر آ گئے، مجھے بھی لے چلیے گا۔ اس نے سوچا میں اچھا اس کو بتا دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے آپ کو بھی 1 ہفتے بعد لے جاؤں گا۔ دنیا میں سب سے برے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ شوہر بیوی کو گھماتا ہے، اس کو بہت برا لگتا ہے۔ کہاں گھمانے لے جاؤں تجھ کو، جگہ ہی سمجھ نہیں آتی۔ اب میں کوئی ایسا آدمی تو ہوں نہیں کہ میں تجھے پارکوں میں لے کے پھر کہاں گھمانے لے جاؤں، بڑا مشکل کام ہے۔ خیر کبھی کبھی لے جانا چاہیے، کوئی پردے کی اچھی صاف ستھری جگہ ہو تو لے جائے گا۔ وہ بھی گھر میں رہ رہے بیچاری ایک دم پاگل سی ہو جاتی ہے، ایک ہی دیوار، چند لوگ کو 24 گھنٹے دیکھ دیکھ کے، بچوں میں رہ رہے کہ وہ عورت پاگل نہیں ہو جائے گی کیا ہو جائے گی۔ تو کبھی کبھی گھمانے لے جایا کرو، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن پردے کا لحاظ رکھیں، گھماتے گھماتے کبھی وہ آپ کو گھمانے لگ جائے۔ گھما تو رہی ہے بھائی، چکی بنی ہوئی ہم پیس رہے ہیں اس میں۔ بہرحال تو انگریز نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سنڈے انگریز اس کو لے کر آیا، ابھی لے کر نہیں آیا، وہ بیچ میں کیا کہہ دیا۔ تو رات میں یہ بات چل رہی ہے کہ گھمانے لے جائیں گے۔ پھر انگریز نے اپنا وہ جیب پہ ہاتھ ڈالا، کہہ رہا میرا پرس کہاں ہے، بٹوا کہاں ہے۔ اب اس کو یاد بھی نہیں آ رہا کہاں چھوٹا تھا، کہاں رہ گیا۔ اس انگریز کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا کہ میرا بٹوا کہاں ہے۔ بہرحال اس نے سوچا چلو یار 400-500 روپے تھے، اس زمانے کے 400-500 روپے تھے جب 100 روپے میں آدمی مکان خرید لیتا تھا۔ اس زمانے کے 500-600 روپے اس بٹوے میں تھے، یعنی ابھی کے لاکھوں روپے تھے، اتنی ویلیو تھی۔ 100 روپے میں ایک مکان ملتا تھا، ابھی 20 لاکھ میں ایک فلور نہیں ملتا، تو سمجھو 100 روپے کیا ویلیو تھی۔ بہرحال وہ اگلے سنڈے کو پھر اپنی بیوی کو لے کر آیا، وہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ تو وہ فقیر جو پچھلے سنڈے کو ملا تھا، جس نے بھیک مانگی تھی، وہ پھر آ گیا، جناب ارے بابو جی ذرا سنیے تو صحیح۔ اب انگریز کہاں یاد رکھ، کہاں بولو کیا بات ہے، کہا سر یہ یور پرس پلیز، سر آپ کا بٹوا۔ اوہ اس نے لیا، تھینک یو۔ بٹوا کھولا انگریز نے، سارے پیسے گنے، پیسے کم کیا، وہ تو ہلے نہیں تھے اپنی جگہ سے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ 1-2 روپے مانگتا پھر رہا ہے، 1 آنا 2 آنا، اس سے بھی کم کچھ رہا ہوگا۔
وہ مانگتا پھر رہا ہے، اور یہ اتنے کئی 100 روپے ہیں اس نے لیے نہیں۔ اس سے پوچھا کہ تم لے لیتے، نہ مجھے یاد تھا نہ کوئی دیکھنے والا تھا، پر تمہارے پاس تھا، تم امیر ہو جاتے۔ کہا نہیں جی نہیں، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہے نا۔ اس نے کہا فقیر نے انگریز سے، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہے نا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں۔ سرکار جب میدان حشر میں عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہمارے نبی سے ہوگی تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دے کہ تمہارے امتی نے میری امت کا بٹوا چرا لیا تھا، تو ہمارے نبی کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اسی لیے میں نے اس میں سے کوئی استعمال نہیں کیا، میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا، یہ بٹوا آپ کا سامان، آپ کی سیوا۔ یہ تھا جب اسلام دلوں میں زندہ ہوتا ہے تو اسلام روپیے، پیسے، دولت، رنگ اور رتبے کو نہیں دیکھتا۔ اسلام اس انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں اتنی جگہ ہے کہ میں اس پہ رہ سکوں۔ اسلام اس پاکی کو دیکھتا ہے، اسلام اس سچائی کو دیکھتا ہے، اسلام اس انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر مجھے برداشت کرنے کی قوت ہے یا نہیں، اس کے اندر پہ داخل ہو جاؤں تو مجھے سمانے کی قوت ہے یا نہیں، اور اس زمانے میں میرے اوپر اس کے اندر چلنے کی قوت ہے کہ نہیں۔ تب اسلام اس کے جسم میں گھس کر جب اس کے جسم سے باہر پھیلتا ہے، دکھائی دیتا ہے، تو پورے سماج، پورے معاشرہ، پوری دنیا کو سمجھانے کی اور اس کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ ایک شرارہ بھی جنگل کو جلا دیتا ہے، نادان ہے تو جو شعلہ کو ہوا دیتا ہے۔ اس کے اندر جب وہ اسلام پنپے گا، سب سے پہلے اس کا اثر اس کے جسم پر، اس کے جسم سے اس کے گھر پر، اس کی فیملی، اس کے پریوار پر، پھر اس کے خاندان پر، پھر اس کے معاشرے پر، پھر گاؤں پر، پھر شہر پر، پھر ملک پر، پھر پوری دنیا پہ دکھائی دے گا۔ ہائے وہ اسلام لاؤ کہاں سے، کہاں جاؤں، کون سی دکان میں اسلام ملتا ہے کہ خرید کے لے آؤں، کون اس کو بیچنے والا ہے جو مجھے خرید دے، اس کی قیمت کیا ہے کہ کہیں بھی کسی دکان پر یہ نہیں ملتا، نہ کوئی اس کا بیچنے والا ہے۔ یہ تو ایسی بیش قیمتی چیز ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت پر فری میں بٹوارا کیا ہے اس اسلام کا کہ جو جتنا لینا چاہے لے لو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، جتنا یاد کرنا چاہے کرو، جتنا لینا چاہے لو، جتنا چلنا چاہے چلو، جتنی قربانیاں دینی چاہتے ہو وہ دے دو، جتنا مجھے یعنی جتنا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کر لو، سب کے لیے بالکل فری ہے، کوئی بندھن نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں دینا ہے، بس ایک جملہ تمہیں کہنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا اقرار کرتے ہوئے 100% اس کو اپنے مانتے ہوئے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں اس پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے کہ کچھ نہیں لگتا اس کو کرنے میں۔ کہاں سے لاؤں؟ ہم تو پڑھتے بھی ہیں، تو میں کہتا ہوں آ جاؤ سارے مدرسے، سارے کے سارے آ جاؤ، مدرسے میں اسلام ہے، ہم آپ کو سکھائیں گے، وہ دین آپ کے اندر داخل ہوگا، آپ کے گھر میں جائے گا، تو آپ کہو گے مدرسے میں آ جاؤں، میں تو 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں، تو دے گا؟ مدرسے مجھے بلائے گا، 1 لاکھ روپے مہینہ تو دے گا، میں کہوں گا میں کہاں سے دوں گا بھیا؟ تو ایسا کرو خانقاہ میں چلے جاؤ۔ ارے بھائی خانقاہ میں جائیں گے، کام دھندے بھی تو ہیں ہمارے کو، بچے کہاں سے پلیں گے، تم پالو گے، تو وہاں کا سسٹم بھی تمہارا نہیں بن رہا، تو نہ مدرسہ جائے گا نہ خانقاہ جائے گا، تو کہاں جائے گا؟ بول کہاں جائے گا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں، جس کا نام ہے جماعت، جس کا نام ہے دعوت و تبلیغ، وہاں جانا پڑے گا۔ بند کرو کارخانے 4 مہینے کے لیے، یا کارخانے کو 4 مہینے تک چلانے کے لیے کسی کو کرائے پر لو، بند کرو دکانیں 4 مہینے کے لیے، یا 4 مہینے کسی کو چلانے کے لیے کرائے پر لو،
4 مہینے کے لیے نکل جاؤ کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے میں. ایسے راستے میں آپ نکلو گے کہ کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی دھول ہے، کبھی مٹی ہے، کبھی سردی ہے، کہیں گرمی ہے، تو کبھی شہر میں جانا ہے، تو کبھی جنگل میں جانا ہے، تو کبھی گاؤں میں جانا ہے، تو کبھی پیدل ہے، تو کبھی سواری ہے، سوتے میں بستر نہیں ہے، تو کبھی تکیا نہیں ہے، من کا کھانا نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، دھوپ ہے، چل رہے ہیں کہ کیوں گھوم رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو کہ یا اللہ ہم اسلام کو اپنے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم اس دین کو اپنے اندر لانا چاہتے ہیں جو ہمارے نبی آئے تھے، ہم اس میں لگنا چاہتے ہیں، وہ جسم وہ دین تو ہمیں دے دے، وہ اسلام تو ہمیں دے دے، یا اللہ وہ ہدایت تو ہمیں دے دے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اتنی محنت ہدایت کے لیے، اتنی محنت اسلام کے لیے، اتنی محنت دین کو سیکھنے کے لیے، اتنی محنت دین کو جاننے کے لیے. تو میرے بندے مجھے پانے کے لیے جنگل میں آیا، میرے بندے مجھے پانے کے لیے پیدل چلا، تیرے پیر تھک گئے، تجھے بھوک لگ رہی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، تیرے جسم میں تھکان ہے، تو نے دھول کو دھول نہیں سمجھا، تو نے گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، تو نے سردی کو سردی نہیں سمجھا، تو گلیوں میں چلا، سڑکوں پہ چلا، جنگلوں میں چلا، پہاڑوں پر چلا، گڈھوں میں چلا، پانی میں چلا، تو کہاں کہاں چلا، صرف اس ہدایت کے لیے، صرف مجھے پانے کے لیے، صرف اس اسلام کے لیے، اپنے نبی کی محبت میں، میری محبت میں. میرے بندے تو چلا، مجھے تیرے اوپر بڑا رحم آیا، جا میں نے وہ اسلام، جا میں نے وہ دین، جا میں نے وہ ہدایت تیرے دل میں داخل کر دیا، جا اس کو لے کے گھر چلا جا، اب اس کی روشنی پھیلا دے پورے علاقے میں، اب اس کی روشنی پھیلا دے پورے گھر میں، پورے خاندان میں، اس کو لے کر تو پھر اور پوری دنیا میں اس دین اور ہدایت کی روشنی پھیلا دے. جا میرے بندے، تیرا یہ 4 مہینے آنا تیری پوری زندگی پر ہدایت کے لیے میں نے قبول کر لیا، جا. یہ مذاق نہیں ہے، بہت سارے مر گئے. اس سے پہلے کہ نکل جاؤ، نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ نکل جاؤ، نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ دنیا سے نکلو جماعتوں میں نکل جاؤ. کوئی نہیں آپ کا، یہ بلڈنگیں، یہ مکان، یہ گاڑیاں، یہ بیوی بال بچے، یہ بھائی بہن سب آپ کو چھوڑ کر آنے والے ہیں. مجاہد صاحب کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ کو بھی چھوڑ کے آئیں گے. کوئی آپ کو اندر جانے نہیں دے گا، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، اندر ٹھوس دیں گے آپ کو، مٹی ڈال دیں گے آپ پر، اور پھر وہاں سے چلے نہیں ہیں 40-50 قدم کہ ہنسیں گے آپ پر، کیوں اتنا سارا کمایا تھا، اس کا تھوڑی کام آیا، وہ آپ کے بھی کام نہیں آنے والا. میرے بھائی اس دین کو سیکھ لو جو آپ کے کام آنے والا ہے. یہی ایک زندگی، یہی ایک مہلت ہے، یہی ایک وقت ہے. ایک ایک لمحہ بہت قیمتی، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے نبی کے ہو جاؤ. جو آپ سے پہلے بھی تھا، آپ کے بعد بھی رہے گا، ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ آپ کا رہے گا. آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا رازق ہے، آپ کو پیدا کرنے والا ہے، آپ کا سب کچھ ہے. اسی کے سجدے میں پڑ جاؤ، اسی کے ہو کے رہ جاؤ. اللہ تعالیٰ دنیا قدموں میں ڈالے گا، آخرت میں جنت نصیب کرے گا، دونوں جہان کی کامیابی آپ کو عطا کرے گا. اس کی محنت میں لگ جاؤ. کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے. چلیے چندہ کر لیجیے.